السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور وتر۔ فضیلت: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر عورت غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر خاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے: فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے۔ اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے: کوئی ہے مجھے پکارے، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کو بخش دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تہجد۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ آپ سے سوال ہوا: آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ مغفور ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا پھر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے نام، مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نیند سے جاگتے وقت پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے: اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ و بحمدہ 10 بار، سبحان الملک القدوس 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، اور پھر اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامۃ 10 بار، پھر کہتے: اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، پھر وضو وغیرہ کر کے تہجد شروع کرتے۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے۔ میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ مجھے دنیا و آخرت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ و سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ پھر کہے: اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی۔ السلام علیکم۔